اسلام آباد پاکستان کا سب سے سیف شہر مانا جاتا ہے، لیکن 20 جولائی 2021 کو جو ہوا اس نے ہر ماں باپ کا دل ہلا دیا۔ ایک ایسی بیٹی جس کا باپ ایمبیسیڈر تھا، جس کا اسٹیٹس ہائی تھا، لیکن اسے بھی سسٹم نہیں بچا سکا۔ نور مقدم قتل کیس سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نور مقدم قتل کیس آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ اس دن ایک 27 سال کی معصوم لڑکی نور مقدم اپنے سب سے کلوز دوست کے ہاتھ قتل ہوئی۔ نہ صرف قتل ہوئی بلکہ بے دردی سے سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ کچھ لوگ دنیا میں صرف جینے کے لیے نہیں، روشنی بننے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ نور مقدم بھی انہی میں سے ایک تھی۔ نور مقدم 23 جولائی 1994 کو پیدا ہوئی۔ پاکستان کے ایک مشہور اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد شوکت مقدم ایک ڈپلومیٹ تھے۔ نور نے بچپن کا ایک حصہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں گزارا۔ قطر، ساؤتھ کوریا اور نائجیریا جیسے ملکوں میں اس نے اپنا بچپن دیکھا، پر دل ہمیشہ پاکستان میں تھا۔ اس کا گھر اسلام آباد کے ایلائٹ ایریا F7 میں تھا۔ امیر گھر کا ماحول، پر نور زیادہ شو آف والی نہیں تھی، دل کی صاف مسکراہٹ سے سب کا دل جیت لینے والی۔ نور نے اسلام آباد سے اسکولنگ کی اور اس کے بعد بیکن ہاؤس سے A لیول پاس کیا۔ یونیورسٹی کے لیے اس نے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ کا رخ کیا، جہاں سے اس نے سائیکالوجی کی ڈگری لی۔ دوستوں کے درمیان وہ کھلی کتاب تھی، ایک ایسی لڑکی جس کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا۔ ظاہر جعفر پاکستان کے مشہور اور امیر جعفر فیملی کا بیٹا تھا۔ نور اور ظاہر کا رشتہ کئی سالوں پرانا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے فیملی فرینڈ تھے، کبھی دوستی۔ نور اور ظاہر کا رشتہ بچپن سے تھا۔ یہ دوستی وقت کے ساتھ ڈارک اور ڈینجرس بن گئی تھی۔ ظاہر کوئی نارمل انسان نہیں تھا، امیر گھر کا بگڑا ہوا بیٹا تھا جو ڈرگس، مینٹل النیس اور غصے کا شکار تھا۔ نور نے پہلے اس سے ٹولریٹ کیا، اس کی مدد بھی کی، لیکن جیسے جیسے ظاہر کا کنٹرول بڑھتا گیا، نور کو سمجھ آنے لگا کہ یہ رشتہ انسیف ہے۔ اس سے ایموشنل ابیوز ہوتا تھا، کبھی ظاہر دھمکی دیتا، کبھی زبردستی کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر نور کو اپنا مال سمجھتا تھا۔ جب نور نے اسے کلیئرلی منع کر دیا کہ میں تم سے کوئی ریلیشن نہیں رکھوں گی، نور اپنی زندگی کے فیصلے خود لینا چاہتی تھی۔ اس نے ظاہر کو بلاک کیا، ڈسٹینس بنایا، نئے پلانز بنائے۔ اپنی آزادی چاہیے تھی، لیکن ظاہر یہ سب برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے سوچا اگر نور میری نہیں بن سکتی تو کسی کی نہیں بنے گی۔ 20 جولائی 2021 پاکستان کا ایک اور عام دن تھا، مگر نور مقدم کے لیے یہ زندگی کا آخری دن بن گیا۔ 18 جولائی کو نور گھر سے چلی گئی۔ اپنے والدین کو بولا کہ وہ دوستوں کے ساتھ عید منائے گی، لیکن اصل میں ظاہر نے اسے بلایا تھا اور اسے یہ بول کر بلایا، نور جانا نہیں چاہتی تھی لیکن اسے یہ بول کر بلایا تھا کہ میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، کیا ہم آخری بار مل سکتے ہیں؟ نور نے پہلے منع کیا، لیکن ظاہر نے کہا صرف بات کرنی ہے، سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ نور اس گھر چلی گئی۔ ظاہر جعفر کے اسلام آباد والے بنگلو میں اس وقت اس سے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں سے کبھی واپس نہیں آ پائے گی۔ ظاہر نے نور کا فون لے لیا، دروازے لاک کر دیے۔ اس کے گھر کے گارڈ اور نوکر بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ 2 دن تک نور اس گھر میں بند رہی، کسی سے کانٹیکٹ نہیں کر پائی، ہر وقت دھمکیاں، مینٹل ٹورچر، اور جب اس نے بھاگنا چاہا تو ظاہر نے اسے پھر سے روک لیا۔ CCTV فوٹیج میں نے لیٹر کنفرم کیا کہ نور نے بھاگنے کی کوشش کی، گیٹ تک پہنچ گئی تھی، لیکن گارڈ نے گیٹ نہیں کھولا۔ ظاہر واپس اسے اندر لے گیا، کھینچ کر زبردستی۔ 20 جولائی کی رات سب کچھ ختم ہو گیا۔ نور نے ایک بار پھر ہمت کی۔ اس نے ظاہر سے کہا میں تم سے دور جانا چاہتی ہوں، تم پاگل ہو گئے ہو۔ بس ظاہر کا دماغ پھٹ گیا۔ اس نے نور کو پہلے مارنا شروع کیا، غصہ، تھپڑ، گھوسے۔ نور چیختی رہی، روتی رہی، لیکن کسی نے نہیں بچایا۔ پھر اس نے نور کا گلا کاٹا، سر تن سے جدا کر دیا۔ ہاں، اس ملک کی ایک بیٹی کو دوست نے بے دردی سے قتل کیا اور اس کا سر الگ کر دیا۔ آخری کال پہلا جو۔ اس کے بعد ظاہر نے اپنے والدین کو کال کیا، بولا میں نے گھبرا کر
غلطی کر دی، اب کیا کروں؟ ظاہر کے والدین نے کرائم سینس کو صاف کرنے کی کوشش کی، تھیراپی ورکس والوں کو بھیجا، پر پولیس ٹائم پر پہنچ گئی۔ جب پولیس ظاہر کے گھر آئی تو وہ اوپر تھا، بلڈ سے بھرا ہوا، ہاتھ میں چاقو تھا اور ایک لڑکی کی لاش نیچے پڑی تھی، بے جان، خاموش اور ادھورا جسم۔ ظاہر کو ترنت گرفتار کر لیا گیا۔ ہر جگہ بریکنگ نیوز چلی۔ اسلام آباد، ڈپلومیٹ کی بیٹی کا بے دردی سے قتل، ملزم ظاہر جعفر گرفتار، پورا ملک ہلا، سوشل میڈیا بھر گیا۔ #جسٹس فار نور۔ نور کے والد شوکت مقدم نے صرف کہا، میری بیٹی صرف 27 سال کی تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، میں چاہتا ہوں کہ قاتل کو سزا ملے، ایسی سزا کہ کوئی اور ظاہر پیدا نہ ہو۔ نور کی ماں ہر دن صرف اتنا پوچھتی ہے، میری بیٹی نے کیا غلطی کی تھی؟ نور کے قتل کے بعد ملزم تو گرفتار ہو گیا، پر اصلی جنگ تب شروع ہوئی جب نور کے والدین نے پاکستان کے سسٹم سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ ظاہر کا بیہیویئر جیل میں پاگل یا چلا۔ اریسٹ کے بعد ظاہر نے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا، پولیس کے سامنے چیختا چلاتا، اپنے بال نوچتا اور کبھی ہنسا کرتا۔ اس نے بولا، میں پاگل ہوں، مجھے کچھ یاد، لیکن پولیس انویسٹیگیشن اور CCTV فوٹیج سے ثابت کیا کہ ظاہر فلی ہوش میں تھا۔ یہ مرڈر پہلے سے پلان تھا۔ اس کے گھر کے کیمراز، فون ڈیٹا اور فورینسکس ثبوت سب کچھ صاف کر رہے تھے۔ CCTV فوٹیج، نور کی بھاگتی ہوئی ویڈیو، DNA رپورٹ، نور کے جسم پر ظاہر کے DNA کے نشان، مرڈر ویپن پہ خون، گواہی دی کہ ظاہر نے لوکر اور گارڈ نے گواہی دی کہ ظاہر نے کسی کو روکا مدد کرنے کی۔ ظاہر کے والدین نے بھی کوشش کی، پیسے لگائے، لوئر ہائر کیا، میڈیا کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار عوام جاگ چکی تھی۔ سوشل میڈیا پہ ہر طرف صرف ایک ہی نعرہ تھا، جسٹس فار نور۔ سیلیبریٹیز، لوئر اور عام لوگ سب اس کیس کے ساتھ کھڑے تھے۔ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، ویڈیوز بنائی اور آواز اٹھائی۔ نور کسی ایک گھر کی بیٹی نہیں تھی، ہر گھر کی بیٹی کا مسئلہ بن گیا تھا۔ فیبرری 24، 2022 کو اسلام آباد کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ ظاہر جعفر کو مرڈر کے جرم میں ثابت ہونے پر سزائے موت دی گئی۔ ریپ کے کیس میں بھی 25 سال قید۔ اس کے گارڈ افتخار اور جان کو بھی 10 سال کی سزا ملی۔ ظاہر نے اپیل کی، مگر ہر بار اس کا جھوٹ اور پیسہ کا اثر فیل ہو۔ جج نے کہا، یہ انسان شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر انصاف نہیں ملے گا تو ہر لڑکی خوف میں زندگی گزارے گی۔ شوکت مقدم کا آخری جملہ۔ کورٹ سے باہر کھڑے ہو کر نور کے والد نے، میں اب بھی ہر دن نور کو یاد کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ صرف میرے لیے نہیں، ہر اس باپ کے لیے ہے جو اپنی بیٹی کے لیے انصاف چاہتا ہے۔ نور چلی گئی، لیکن اس کی کہانی، اس کا درد اور اس کی ہمت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ظاہر نے نور سے اس کی زندگی چھینی، لیکن نور نے ظاہر سے اس کا آخری سکون چھین لیا۔